قاسم نعمت، مالک جنت، سراپا جود و سخاوت، پے کرے عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص بڑی مدت سے کسی عورت کے پیچھے پاگل بنا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ موقع کی تلاش میں تھا، ایک بار اسے موقع مل ہی گیا اور بالکل تنہائی میں اس نے عورت پر قابو پا لیا۔ وہ اپنی دل کی گندی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی عورت کے قریب گیا اسے لگا جیسے لوگوں کے شور و غل کی آواز آ رہی ہے۔ اس آنے والے شور و غل کی آواز سے اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ کسی مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے عورت سے پوچھا کہ یہ لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ عورت نے بتایا لوگ رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ وہ شخص اگرچہ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، نان مسلم تھا، اس کے باوجود رجب کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً عورت سے جدا ہو گیا اور گندے کام سے باز رہا، گھر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی یادہ پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرمائی، عیسیٰ ہمارے اس بندے کی ملاقات کو جائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کی ملاقات کو تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد اپنے آنے کا سبب بتایا، اللہ کا پیغام سنایا۔ اللہ کا پیغام سننا تھا، اس کا دل نور اسلام سے جگمگانے لگا، کلمہ پڑھ کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ آج 27 جمادی الاخری 1444 سنہ ہجری مطابق 20 جنوری 2023 کا جمعہ ہے اور آج میرے بیان کا موضوع ہے رجب کی بہاریں۔ جی ہاں، وہ رجب جو کہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، وہ رجب جس کے بارے میں نبی محترم رسول معظم شافع امم تاجدار حرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ وہ مبارک مہینہ رجب المرجب جو عنقریب ہمارے درمیان تشریف لانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آنے والے مبارک مہینے کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب رجب المرجب کا مہینہ تشریف لاتا، المعجم الاوسط للطبرانی کی حدیث پاک ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب کے مہینے کو پاتے، رجب کا مہینہ تشریف لاتا تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ اور کتاب کا نام ہے الفردوس بمأثور الخطاب۔ حدیث شریف موجود ہے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ میرے حضور فرماتے رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اسلام میں، ہمارے دین میں جب بھی کسی چیز کا کوئی نام رکھا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لوجک ہوتی ہے، پیچھے کچھ نہ کچھ اس کی لوجک ہوتی ہے کہ اس چیز کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے رجب، تو رجب کا نام رجب کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے بھی لوجک ہے، جانتے ہیں آپ؟ پیران پیر
پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، غوث السمدانی، پیر لاسانی، حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں رجب کو رجب کیوں کہا جاتا ہے؟ فرماتے رجب دراصل ترجیب سے مشتق ہے. رجب جو ہے یہ ترجیب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کرنا. چونکہ اس مہینے کی اللہ کے یہاں بہت تعظیم ہے، یہاں تک کہ زمانے جاہلیت کے لوگ بھی اس مہینے کی خوب تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس کا نام رجب ہو گیا. غوث پاک آگے فرماتے ہیں اس مہینے کا ایک نام الاسب بھی ہے، ایک نام الاسم بھی ہے، ایک نام شہر رجم بھی ہے. اسے الاسب کیوں کہا جاتا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں الاسب کا مطلب ہوتا ہے تیز بہاؤ. تیز بہاؤ. رجب المرجب میں توبہ کرنے والوں پر اللہ کی رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اس لیے اسے الاسب کہا جاتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں اس مہینے کا ایک نام الاسم بھی ہے. الاسم کا مطلب بہرا، جو سن نہ سکے. اس مہینے کو الاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ بھی اس مہینے کا اتنا ادب کرتے تھے، اتنی تعظیم کرتے تھے، اپنی جنگیں ختم کرتے تھے اور لڑائی جھگڑوں کی آواز نہیں آتی تھی، اس لیے اسے الاسم کہا جانے لگا. غوث اعظم فرماتے ہیں اس مہینے کا ایک نام شہر رجم بھی ہے. شہر رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مارنے کا مہینہ. اسے پتھر مارنے کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے اس مہینے میں شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو ایذا نہ پہنچا سکے، اس لیے اسے شہر رجم کہا جاتا ہے. 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی، جو مانگو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مل جاتا ہے. حدیث شریف سنیے، تاریخ دمشق لابن عساکر کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی. نمبر 1 رجب کی پہلی رات یعنی رجب کی چاند رات. نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات. نمبر 3 شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات. نمبر 4 عید الفطر کی رات یعنی عید الفطر کی چاند رات. نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات یعنی ذو الحجہ کی 10ویں رات. یہ 5 راتیں وہ ہیں جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ ان 5 راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں جو چاہو مانگ لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا. ایک پریشانی میں گرے ہوئے مسلمانوں، قرضداری کے بوجھ تلے دبنے والے مسلمانوں، بے اولادی کے شکوے کرنے والے مسلمانوں، اپنے گھر بار کاروبار روزگار کی پریشانیوں کا رونا رونے والے مسلمانوں، خوش ہو جاؤ. انشاءاللہ ان قریب ہمارے درمیان وہ رات آ رہی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کر لو گے اللہ قبول فرما لے گا. آج جس دن میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے 27 جمادی الاخری ہے، 29واں چاند ہوتا ہے تو 22 جنوری سنڈے کو انشاءاللہ چاند رات رہے گی. 30واں چاند ہوتا ہے تو 23 جنوری منڈے کو چاند رات رہے گی. انشاءاللہ آسمان پر نظر رکھیے گا، چاند کی جستجو کیجئے گا. اگر 29واں چاند ہوتا ہے تو سنڈے کو یعنی اتوار کو انشاءاللہ مغرب ہوتے ہی یہ رات شروع ہو جائے گی اور سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے تک رہے گی. اور 30واں چاند ہوتا ہے تو پیر شریف کو یعنی منڈے کو مغرب ہوتے ہی یہ تاریخ لگ جائے گی، چاند رات تشریف لے آئے گی. لہٰذا اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے بلکہ حضور کی ساری امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیے گا، اس لیے کہ آپ جو مانگتے جائیں گے حضور کی حدیث کے مطابق میرے اللہ کی جانب سے قبولیت کی مہر لگاتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے؟ اور سنیے، یہ رجب المرجب کا پاکیزہ مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں نزہۃ المجالس میں حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں رجب المرجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ آب پاشی یعنی پانی دینے چھڑکاؤ کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. آگے فرماتے ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود رجب المرجب میں بیج عبادت کا بیج نہ بو سکے، شعبان المعظم میں آنسوؤں کے ذریعے سیراب نہ کر سکے، تو وہ رمضان المبارک میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ آگے فرماتے ہیں رجب المرجب کا مہینہ جسم کو پاک کرنے والا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ دل کو پاک کرنے والا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ روح کو پاک کرنے والا ہے.
اللہ کے بندوں کی ہیلپ کیا کیجئے، اللہ کے بندوں کے کام آیا کیجئے، اپنے کسی بھی ایکٹیویٹی سے، اپنی کسی بھی حرکت سے، اپنے کسی بھی کام سے اگر اللہ کے کسی بندے کی پریشانی دور ہو جاتی ہے تو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن خدائے پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تین کینڈیڈیٹ، تین ویکتی، تین شخص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ سنیے تین نمبر وائز وہ کون کون ہے، اور اپنے آپ کو انہی میں شمار کروانے کی کوشش کیجئے، وہ کام کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین شریفین کے صدقے میں ہمیں بھی عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے۔ میرے حضور فرماتے قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تین قسم کے شخص وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر ایک، میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر دو، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا، اور نمبر تین، میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرنے والا۔ تو محرم ٹو ذوالحجہ، جنوری ٹو دسمبر، آپ کسی بھی مہینے میں اللہ کے بندے کی مدد کیجئے، حضور کی امتی کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے دوست کا کہنا ہے، بڑا اچھا میسج انہوں نے کیا، وہ کہتے ہیں دریا بن کر کسی کو ڈبونے سے بہتر ہے کہ ذریعہ بن کر کسی کو بچایا جائے۔ دریا بن کر کسی کو ڈبونے سے بہتر ہے کہ ذریعہ بن کر کسی کو بچایا جائے۔ تو آپ محرم میں کسی کو ذریعہ بن کر کے بچائے، سفر میں بن جائے ذریعہ، ربیع الاول میں بن جائے، ربیع الاخر میں بن جائے، ذوالحجہ تک کے ان 12 مہینوں میں کسی بھی مہینے میں ذریعہ بن کر کسی کو بچائیے، اللہ تعالیٰ کو بہت نوازے گا۔ مگر اسپیشلی طور پر ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب المرجب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، ذرا حدیث شریف سنیے۔ غوث پاک اپنی کتاب غنیت الطالبین میں یہ حدیث لکھتے ہیں، فرماتے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے آقا دونوں عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رجب المرجب کے مہینے میں میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا حد نظر تک وسیع ہوگا۔ ایسا محل اللہ اسے جنت میں عطا کرے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ آگے میرے حضور فرماتے تم رجب کا اکرام و احترام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ یہ چند احادیث مبارکہ، چند فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے رجب کے حوالے سے اور رجب میں کی جانے والی کچھ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے۔ اب ذرا سنیے، رجب المرجب میں اسپیشلی طور پر 2 کام ایسے ہیں جو خاص طور سے کرنے چاہیے، ایک ہے روزہ اور ایک ہے استغفار۔ روزہ اور استغفار۔ اب ان دونوں کے فضائل بھی کو سن لیجئے کہ جو رجب المرجب کا روزہ رکھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیسے کیسے منازل عطا کرتا ہے، کیسے کیسے مراتب عطا کرتا ہے، کیسے کیسے بلند درجے عطا کرتا ہے۔ اور رمضان میں روزہ رکھنے والوں السلام علیکم، تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رجب کا مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہم رجب المرجب میں روزہ رکھ کر کے پریکٹس کر لیں، کیونکہ اللہ کا مہینہ اور اس امت کا مہینہ رمضان آنے والا ہے۔ نمبر وائز کچھ حدیثیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور انشاءاللہ نیت کر لیں اگر ہم پورے مہینے رجب کے اگر روزے نہ بھی رکھ سکیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھیں گے۔ پہلی حدیث سنیے شعب الایمان کے حوالے سے، اللہ کے پیارے رسول مقبول بی بی آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام رجب ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام رجب ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے گا اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو اس نہر سے سیراب کرے گا۔ شعب الایمان کی دوسری روایت ہے، حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجب کے روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک محل تیار کر رکھا ہے۔ تیسری روایت سنیے، الجامع الصغیر للسیوطی کے حوالے سے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، اس کے بعد ہر دن کا روزہ 1 مہینے کا کفارہ ہے۔ یہ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ علماء محدثین بیان فرماتے ہیں مطلب یہ ہے
کہ جو رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے 3 سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دے گا. دوسرے دن کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے 2 سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دے گا. جو تیسرے دن کا رجب کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دے گا. اور اس کے بعد جو کسی بھی ایک دن کا رجب کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے 1 مہینے کے گناہ صغیرہ معاف فرما دے گا. چوتھی حدیث سنیے, یہ بھی شعب الایمان کے اندر موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا, جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا, یہ 1 روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا. جس نے 7 دن رجب کے روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے. جس نے 8 روزے رکھے رجب کے 8 روزے, میرے حضور فرماتے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. جس نے 10 روزے رکھے رجب کے, میرے حضور فرماتے 10 روزے جس نے رکھے اللہ تعالیٰ سے وہ جو مانگے گا اللہ اسے عطا کر دے گا. میرے حضور آگے فرماتے جس نے 15 روزے رکھے رجب کے تو ایک آسمان سے ندا دینے والا ندا دے گا, اور روزہ رکھنے والے خوش نصیب تجھے مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, اب تو اپنے نیک اعمال کا سلسلہ از سرے نو شروع کر, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیا ہے. آگے میرے حضور فرماتے اور جو اس سے بھی زیادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ نوازے گا. میں حدیث گن نہیں پایا, غالباً آپ نے گنی ہو تو 4 یا 5 ہوئی ہوں گی. اس کے بعد سنیے, حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ کے اندر تحریر فرماتے کہ اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے. یہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہوتے ہیں ابھی انشاءاللہ میں آگے چل کے بتاؤں گا, پہلے حدیث کمپلیٹ کر لوں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رجب حرمت والے مہینوں میں سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے, جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں لکھا. حضور فرماتے رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اس کے نام چھٹے آسمان کے دروازے پر لکھے ہوئے ہیں. تو جس مسلمان نے رجب کا 1 روزہ رکھا اور اسے پرہیزگاری سے پورا کیا تو چھٹے آسمان کا دروازہ اور وہ روزے والا دن اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی عرض کرے گا. اور اگر اس بندے نے روزہ تو رکھا مگر بغیر پرہیزگاری کے پورا کیا تو وہ چھٹے آسمان کا دروازہ اور یہ روزے والا دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کچھ عرض نہیں کریں گے, بلکہ اس سے کہیں گے تیری تباہی ہو, تیرے لیے بربادی ہو, تیرے نفس نے تجھے دھوکے میں رکھا. تو ہمارے بزرگان دین اس حدیث کو لکھنے کے بعد آگے تحریر فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلا کہ بندہ روزہ رکھ لے لیکن روزہ رکھنے کے باوجود گناہوں سے باز نہ رہ سکے, گناہ نہ چھوڑ سکے تو ٹھیک ہے اس نے روزہ رکھا ہے. روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہ کر رہا ہے تو یہ محرومی در محرومی ہے. یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی سفارش اور شفاعت اور عریضہ پیش نہیں کرے گا. تو روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ, پلس گناہوں سے بھی بچنا ہے نا بھائی. کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ ہے, بالکل کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ ہے, مگر اس کے بعد پلس بھی ہے, کھانے پینے پلس گناہوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. تو کھایا نہیں پیا نہیں, روزہ رکھ رہے ہیں لیکن گناہ بھی کر رہے ہیں. یہ کون سا روزہ ہے؟ ایسا روزہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور نہیں مل پایا. تو انشاءاللہ میں روزہ بھی رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے. اب حرمت والے مہینوں کی بات آئی ہے تو ذرا سن لیجئے. ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھا تھا حوالہ نوٹ کر لیجئے, پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 36. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. میرے اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کی کتاب میں, جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. منها 4 حرم, ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم, تو بندو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. اس کی تفسیر سنیے. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر قرآن تفسیر خزائن العرفان میں اس کے تحت جو تفسیر میں باتیں لکھی اس میں یہ ہے کہ یہاں 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا 3 تو کنٹینیو آئیں گے اور ایک الگ آئے گا.
کنٹینیو کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے جو کنٹینیو آتے ایک کے بعد ایک، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک الگ ہے فرماتے وہ ہے رجب المرجب کا مہینہ. اور یاد رکھیے گا اللہ کے نزدیک بھی یہ مہینے عزت والے حرمت والے، تو ان کے اندر اگر بندہ نیکی کرے گا نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جائے گا، اور ان مہینوں کے اندر معاذ اللہ کا گناہ کرے گا تو اس کے گناہ کا عذاب بھی بڑھا دیا جائے گا. تو اس لیے ان مہینوں کی تعظیم کیجیے، ادب کیجیے. بیان کے شروع میں جو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ آپ کو سنایا، اس سے آپ نے کیا رزلٹ نکالا؟ کیا اس سے سبق آپ کو ملا؟ سبق ہم سب کو اس سے یہ ملتا ہے کہ جب ایک غیر مسلم ہو کر کے رجب المرجب کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. کوئی مسلمان اس کی عزت کرے گا، اللہ پاک اس کو کیسی کیسی نعمت عطا فرمائے گا. تو اس لیے خوب تعظیم کیجئے، خوب ادب کیجئے، اس مہینے کے روزے رکھیے اور استغفار بھی پڑھیے. اب استغفار کے حوالے سے آئی چند باتیں میں اور پیش کر دیتا ہوں کہ رجب المرجب میں انشاءاللہ ہمیں استغفار پڑھنے ہیں. استغفار تو روزانہ پڑھنا چاہیے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے بالکل پاک ہے، صرف معصوم نہیں ہے، سید المعصومین ہے، تمام معصوموں کے سردار ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود ایک روایت میں 70 ٹائم، ایک روایت میں 100 ٹائم آقا علیہ السلام روزانہ استغفار پڑھا کرتے تھے. ایک روایت میں 70 بار ہے کہ حضور 70 بار روزانہ استغفار پڑھتے تھے، اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. میرے آقا کا کون سا گناہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی امت کی تعلیم کے لیے میرے حضور پڑھ رہے ہیں. ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے بھائی؟ استغفار پڑھتے رہا کیجیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب استغفار کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، 3-4. سب سے پہلے حدیث سنیے مسند الفردوس کے حوالے سے. اللہ کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رجب میں استغفار کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ اس مہینے کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کئی گناہگاروں کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے. دوسری اور تیسری جو فضیلت ہے وہ حضرت تارک السلطنت حضرت سلطان محمود سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، لطائف اشرفی دوسری جلد، نوٹ کر لیجئے گا. حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ہند و پاک میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں جنہوں نے ان سے فیضان حاصل کیا ہے. کچوچا مقدسات کی سرزمین پر وہ بزرگ ہستی آج بھی آرام فرما رہا ہے الحمدللہ، جن سے پوری دنیا اکتساب فیض کر رہی ہے. تارک السلطنت ان کا لقب ہے، سلطنت کو ٹھوکر مار دی تھی آپ نے. حضرت سیدنا سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کیا لکھا ہے رجب المرجب میں استغفار کرنے کے بارے میں؟ ذرا 2 روایت ان کی میں بتاتا ہوں. نمبر 1، آپ فرماتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ رجب المرجب میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرے. اور آگے فرماتے رجب المرجب کا استغفار یہ ہے، استغفر اللہ من ذنوبی کلہا سرہا و جہرہا صغیرہا و کبیرہا قدیمہا و جدیدہا اولہا و آخرہا ظاہرہا و باطنہا واتوب الیہ اللہم اغفر لی برحمتک. یہ استغفار ہمیں پڑھنا ہے رجب المرجب میں. یہ اسپیشلی طور پر بیان کیا گیا ہے. حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان کیا، آپ کے ملفوظات میں یہ لکھا ہوا ہے. پھر سن لیجئے، آپ فرماتے ہیں رجب المرجب میں یہ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے نا استغفار رجب کہلاتا ہے، رجب کا استغفار تو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ من ذنوبی کلہا سرہا و جہرہا صغیرہا و کبیرہا قدیمہا و جدیدہا اولہا و آخرہا ظاہرہا و باطنہا واتوب الیہ اللہم اغفر لی برحمتک. آگے فرماتے جو رجب المرجب میں 3000 مرتبہ یہ استغفار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. 3000 بار. کون سا استغفار؟ آپ آگے لکھتے ہیں استغفر اللہ یا ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام. اب ایک بار میں نے کہنے سے تو یاد ہوگا نہیں ہے نا، ماشاءاللہ. تو گزارش یہ ہے، یہ ہمارا بیان ہر جمعے کا اپلوڈ ہوتا ہے حسینی چینل جے پور پر. تو جب بھی آپ کو ٹائم ملے انشاءاللہ، آج رات کو ہو جائے گا، کل ہو جائے گا اپلوڈ، تو جب بھی آپ کو مل جائے یہ بیان، تو یہ جو میں نے بھی پڑھ کر کے آپ کو سنایا ہے نا حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سے، یہ دونوں استغفار یاد کر لیجیے گا، سن کے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ 2 باتیں حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے بتائی. تو 3 باتیں ہوئی استغفار کے حوالے سے.
چوتھی فضیلت سنیے، سبحان اللہ، بڑی پیاری فضیلت سنانے جا رہا ہوں۔ تابعی بزرگ ہیں حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں رجب المرجب کے مہینے میں، اس مہینے کی تعظیم کے لیے دنیا کی تمام نہریں زمزم شریف کی زیارت کرتی ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں رجب المرجب کے مہینے میں، اس مہینے کی تعظیم کے لیے دنیا کی تمام نہریں زمزم شریف کی زیارت کرتی ہیں، اور آگے فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو کوئی مسلمان اس رجب المرجب کے مہینے میں صبح و شام 70 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اس طریقے سے استغفار کرے، اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علیہ، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا، اسے جہنم میں نہیں جلائے گا، جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکے گی۔ 3 استغفار پڑھے ہیں میں نے، ایک تو کچھ بڑا تھا، ایک چھوٹا تھا، اور ایک یہ آپ کے سامنے بھی میں نے دعا پڑھی ہے۔ تو انشاءاللہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں، ان استغفار وغیرہ کو یاد کر لیں، اور رجب المرجب کے مقدس مہینے میں خوب دل لگا کے عبادت کیجئے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دنیا کا دستور یہ ہے جب کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا ہے نا، اپنا دروازہ اس کے لیے بند کر لیتا ہے۔ یہ دستور ہے کہ نہیں ہے؟ آج رشتہ دار سے روٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر کوئی رشتہ دار پہل کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو سامنے والا اتنا پتھر دل بن جاتا ہے، اتنا پتھر دل بن جاتا ہے، اتنا پتھر دل بن جاتا ہے کہ وہ دروازہ بند کر لیتا ہے کہ نہیں میں تو معاف نہیں کروں گا۔ ایسے لوگوں کو سدھر جانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو توبہ کا دروازہ جلدی کھٹکھٹانا چاہیے، اس لیے کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو بھائی اپنے بھائی سے معافی مانگنے کے لیے آگے بڑھا اور اس نے معاف نہیں کیا، ڈرے اس بات سے قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ 50,000 کا وہ ایک دن، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، زبان سوکھ کے کانٹا بن جائے گی، پانی کی تلاش ہوگی تو پانی وہاں ہوگا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حوض کوثر، جس سے میرے آقا اپنے غلاموں کو پلائیں گے۔ ہم بھی تو حضور کے غلام ہیں نا، ایسی غلطی مت کیجیے، اگر کی ہے تو معافی مانگ لیجیے۔ تو پتھر دل بن جاتے ہیں لوگ، میں تو معاف نہیں کروں گا، میں تو معاف نہیں کروں گا، میں تو معاف نہیں کروں گا۔ ڈر اس بات سے اللہ تعالیٰ کا بڑے سے بڑا گنہگار بندہ گناہوں کا طوفان برپا کرنے کے بعد، آسمان و زمین کو گناہوں سے بھرنے کے بعد، جب اس کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو کیوں معاف نہیں کر رہا؟ تو معاف کرنا سیکھیے۔ معافی مانگنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور معاف کرنے والے پر بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو دنیا کا دستور یہ ہے جناب، جب کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا ہے دروازے بند کر لیتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، اپنے دل کو بتائیے، مجھے نہیں، اپنے دل کو، ہم نے کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں کیا؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ دن کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریکی میں ہو، کون سی نافرمانی ہے جو ہم نے اپنے رب کی نہیں کی؟ اس کے باوجود مجھے بتائیے، جب بھی مسجد میں آتے ہیں حاضری کی اجازت مل جاتی ہے، جب تک چاہو بیٹھو، جب تک چاہو نماز پڑھو، جب تک چاہو سجدے میں پڑے رہو، جب تک چاہو استغفار کرتے رہو، جب تک چاہو روتے رہو، جب تک چاہو درود پڑھتے رہو، جب تک چاہو مسجد میں حاضر رہو، کوئی نہیں بگائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے باوجود بھی ہم اتنے نکٹے ہو رہے ہیں کہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں شرم ساری نہیں آ رہی، ندامت نہیں آ رہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے گنہگار بندے بن گئے۔ اگر آج بھی ہم نے معافی نہیں مانگی اور بغیر توبہ کے ہمارا انتقال ہو گیا تو سوچئے ہم قبر میں اس کی پیارے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے، اور قیامت کے میدان میں اس کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، ہمیں اینی ٹائم توبہ کرو، توبہ قبول ہے، دعا کرو، دعا قبول ہے۔ اس کے باوجود بھی خصوصیت کے ساتھ میرے رب کریم نے سال میں کچھ مہینے عطا کر دیے، کچھ راتیں عطا کر دی، کچھ مبارک دن عطا کر دیے کہ تاکہ ہم اور استغفار پڑھ لیں اور توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کرنے والوں میں قبول فرما لے۔ انہی میں ایک مہینہ رجب کا بھی ہے کہ توبہ کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اس مہینے میں خاص طور سے توبہ کر لیتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اے مسجدوں سے دور رہنے والوں، اے نماز قضا کرنے والوں، اے اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اے سود کھانے والوں، اے رشوت کا لین دین کرنے والوں، اے ویڈیو گیمز کھیلنے والوں، اے ٹی وی پر اور معاذ اللہ طرح کے سوشل میڈیا پر اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والوں، آ جاؤ، رجب المرجب کا مہینہ آ رہا ہے، توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں،
اس کی طرف سے توبہ کا دروازہ تو ویسے ہی کھلا ہوا ہے، رجب میں اور زیادہ کھل جاتا ہے. آ جاؤ بندو، ہر لمحے میں کروڑوں کروڑوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. آئیے یاد رکھنا، ابھی رمضان مبارک آنے میں 2 مہینے باقی ہیں. 2 مہینے ہم میں سے کون زندہ رہے گا کچھ پتہ نہیں ہے. آج ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں ان مریضوں سے جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں. ڈاکٹر خود حیران ہے کہ ایک زمانہ وہ گزرا ہے جب کوئی شخص 60 پلس ہو جاتا تھا، 70 پلس ہو جاتا تھا، 80 پلس ہو جاتا تھا، تب یہ ہارٹ کی پرابلم ہوتی تھی. آج 20 سال کا نوجوان، 22 سال کا نوجوان، 25 سال کا نوجوان، یہ 30 سال 32 سال کا نوجوان کیسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس کو بھی ہارٹ کی پرابلم ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی کہہ رہا سائلنٹ اٹیک آ گیا. سو رہا تھا، فیوچر پلاننگ تھی، میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا. رات کو 10-12 بجے سویا تھا، صبح جب گھر والوں نے اٹھانے کی کوشش کی، ہلایا جلایا، دم توڑ چکا تھا وہ. اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں، خیر اس پہ ہم جانا نہیں چاہتے. گزارش یہ ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے اور دل کی ہر بیماری سے بچنے کے لیے ایک نسخہ اس امت کو عطا فرمایا ہے نقل کرتے ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد رائٹ ہینڈ، سیدھا ہاتھ اپنے دل پر رکھیے اور 11 ٹائم 11 بار قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ کا حصہ پڑھیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس ورد کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ. ہارٹ اٹیک تو بہت بڑی بیماری ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس ورد کی برکت سے دل کی چھوٹی چھوٹی بیماری سے آپ کو محفوظ فرمائے. یاد ہے؟ نہیں ہے تو یاد کر لیجئے، قرآن پاک میں موجود ہے، لکھوا لیجئے کسی سے اور یاد کر لیجئے. مگر یاد رکھیے گا قرآن پاک کا یہ آیت کا حصہ ہے، اس لیے بغیر اس کو چھو نہیں سکتے. اگر آپ نے کسی امام صاحب سے، کسی مولانا صاحب سے لکھوا بھی لیا یاد کرنے کے لیے، تو جس کاغذ پر آپ نے لکھی ہے نا، یاد رکھنا آیت تو آیت، اس کاغذ کو بھی آپ ٹچ نہیں کر سکتے اگر اس کاغذ پر صرف آیت لکھی ہوئی ہے تو. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. خیر بات بہت دور نکل جائے گی. میں ایک ضروری مسئلہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. کسی کے پاس رومال یا وہ ہو، شال تو ذرا دے دیجیے گا مجھے. ایک ضروری مسئلہ تھا نمازیوں کو بتانے کے تعلق سے. میرا بیان آج کا پورا ہو چکا ہے. میرا الحمدللہ جو بیان میں آیا تھا مطالعہ کر کے، میرے آج کا بیان کا موضوع رہا رجب کی بہاریں. تو انشاءاللہ اس کو پھر پورا سن لیجیے گا آپ یوٹیوب پہ جا کر کے انشاءاللہ. اب ضروری مسئلہ سماعت فرمائے تمام اسلامی بھائی. ہمارے یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے ایک دوست ہے ماشاءاللہ، عالم دین ہے وہ، تو انہوں نے مجھے کل یا پرسوں واٹس اپ کیا تھا اور کہا تھا یہ مسئلہ ضرور بتائیں نمازیوں کو، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے نمازی گرفتار ہیں. وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، بتایا کہ یہاں پر بھی ہیں. تو یہ میں انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نمازیوں کی غلطی دور فرمائے. دیکھیے غور کیجیے گا، یہ جو آپ میرے کندھوں پر چادر لٹکتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا، اس پوزیشن کو کہتے ہیں صدل. کیا کہتے ہیں؟ صدل. اور صدل کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس غلطی کو دور کر کے وہ نماز پھر سے پڑھنا واجب ہے. اس کی 2-3 صورتیں ہیں، جائز اور ناجائز، دونوں تینوں سن لیجئے. اگر کسی نے اس طرح چادر لٹکائی گلے میں، کہ دیکھو دونوں آگے آ رہی ہیں، اور اس طرح کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ نماز اس کی مکروہ تحریمی ہے. ایسی نماز کا پھر سے پڑھنا واجب. یوں کر لی کسی نے، ایک آگے ہے اور ایک پیچھے لٹک رہی ہے اس طرح، اور پھر نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی نماز مکروہ تحریمی ہے. یہ بھی بہت بڑی غلطی نمازی کی، جس کی وجہ سے اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے. اور اگر یوں نہیں کیا بلکہ ایک آگے لٹکایا اور یوں دوسرا پیچھے لٹکا لیا، اب نماز پڑھ رہا، یہ بالکل جائز ہے. یہ بالکل جائز ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ غلطی ہو جائے، جب آپ سجدے میں جائے تو یہ نیچے گر جائے. ماشاءاللہ یہ تو نہیں گر رہی کیونکہ یہ اچھا جو اس کا کپڑا غالباً کوٹن ہے، تو یہ نہیں گر رہی. لیکن مان لیجئے کہ اگر یہ گرنے کی پوزیشن ہو یا آپ کو ایسا ڈرو کہ گر جائے گی، تو آپ نہ رہے باز نہ بجے بانسری، اس کو یوں کر لیجئے. اب نماز پڑھیے، اب بھی آپ کی نماز بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 کنڈیشن میں نے بتائی. اس طرح اگر آپ نے پڑھی مکروہ تحریمی، اس طرح نماز پڑھی مکروہ تحریمی، اور اگر آپ نے یوں بل دے دیا بالکل جائز، اور آپ نے اس بل کو پھر ایک بل اور دے دیا بالکل جائز. ٹھیک ہے؟ آخری مسئلہ، ہمارے اسلامی بھائی چونکہ سردی ہے تو سردی میں شال اوڑھ کے نماز پڑھتے ہیں، شال اوڑھ کے. تو یاد رکھیے گا شال ہمارے اسلامی میں کچھ یہاں سے اوڑھتے ہیں. کہاں سے؟ کندھے سے. ٹھیک ہے؟ بالکل نماز آپ کی ہو رہی ہے، مگر یہ غیر مستحب طریقہ ہے. مطلب
اچھا طریقہ نہیں ہے کہ نماز آپ ایسے پڑھ رہے کہ بندے کی چادر جو ہے کندھے پر ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز ادا کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اس نمازی پر رحمت کی نظر نہیں فرماتا. تو جب چادروں کی نماز پڑھنے ہی چاہ رہے ہیں تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سر سے اوڑھیے. ٹھیک ہے، اب سر سے اوڑھیے، اور اب اس کا بھی جیسے اگر وہ ڈر ہے کہ گر جائے گی رکوع میں تو اس کو پھر ایک بلوڑ دے دیجیے. میری بات اگر آپ سمجھ گئے تو سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے. تو یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اللہ خوب برکت دے اور آپ کو خوب نوازے. ایک آخری اعلان سماعت فرما لیں. دعوت اسلامی جو کہ 80+ ڈپارٹمنٹس کے ذریعے دین و سنیت کی عظیم خدمت کر رہی ہے، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ، ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا، شعبہ تعلیم، جس کے ذریعے وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان، ٹیچرز کے درمیان، لیکچرارز کے درمیان، پروفیسرز کے درمیان اور پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کے درمیان قرآن و سنت کا پیغام پہنچاتی ہے اور سنتوں کو عام کرتی ہے. اسی شعبہ تعلیم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے انشاءاللہ ہمارے جے پور میں ایک عظیم الشان سنت و برا اجتماع ہونے جا رہا ہے. تاریخ اور ایڈریس نوٹ کر لیجئے. انشاءاللہ 21 جنوری بروز سنیچر عشاء کی نماز کے بعد 8:15 بجے سے لے کر 10 بجے تک محلہ مومنان میں جو درگاہ آدم شاہ ہے، درگاہ آدم شاہ کے کمیونٹی ہال میں انشاءاللہ یہ عظیم الشان سنت و برا اجتماع 21 جنوری کو عشاء کی نماز کے بعد 8:15 بجے سے لے کر 10 بجے تک ہوگا. اسٹوڈنٹ سے، ٹیچرز سے، پروفیسرز سے اور تعلیم یافتہ حضرات سے خاص طور سے گزارش ہے. ویسے جو جانا چاہے علم حاصل کرنے کے لیے سب جا سکتے ہیں، لیکن بالخصوص ان لوگوں کے لیے اجتماع پاک منعقد کیا گیا ہے. تو اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور تعلیم یافتہ حضرات سے گزارش ہے کثیر تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں.